بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات وقال تعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام اور سامعین عظام، ذی الحجہ کا یہ عشرہ جس کی آج 6 تاریخ ہے، ذی الحجہ کے عشرے کی مناسبت سے ہم اس کے فضائل اور احکام اور خصائص سن رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے سعیدی چینل کی معرفت اور وساطت سے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنا تھا، اس عشرے کے روزوں کی فضیلت کو سنا تھا۔ آج کی اس دوسری نشست میں بھی عشرہ ذی الحجہ کے چند اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال اور امور میں سے ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جس بندے کے یہاں قربانی کرنی ہو، اس پر قربانی واجب ہو، تو جس وقت سے وہ عشرہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، وہاں سے اس وقت سے اس کو اپنے بال اور ناخن کاٹنا درست نہیں ہے۔ بال اور ناخن کاٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ کہ اس عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن نہ کاٹے جائے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی نے اس کی ایک اچھی وجہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ اصل یہ حکم حجاج کرام کے لیے جو اطراف عالم سے اور ساری دنیا سے نکل کر بیت اللہ اور حرم شریف میں جمع ہوتے ہیں، اور حاجی جب احرام باندھ لے تو احرام باندھنے کے بعد اس کے لیے چند چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک، جیسے حاجی حضرات احرام باندھنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، منہ کو نہیں ڈھانپ سکتے ہیں۔ اسی طرح حاجی حضرات کے لیے بال اور ناخن کاٹنا بھی احرام باندھ لینے کے بعد درست نہیں۔ لیکن جو حضرات حج کے لیے نہیں جا سکے، بیت اللہ کی حاضری نہیں دے سکے، اور وہ اپنے اپنے مقام پر ہے، تو انہیں شریعت نے یہ کہا، اسلام نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، تاکہ ان حاجی حضرات سے ہماری مشابہت ہو جائے، ان کے جیسی ہم صورت اختیار کر لیں، اور اس مشابہت اور صورت اختیار کرنے کے بعد جو رحمتیں اور جو برکتیں وہاں ان حجاج کرام پر نازل ہو رہی ہے، اس مشابہت کی وجہ سے اور اس عمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے
وہ رحمتیں اور وہ برکتیں اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف بھی متوجہ ہوں، ہم پر بھی نازل ہوں۔ عمل اور مشابہت اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ جیسے ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو ان حجاج کرام سے مشابہت اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر بھی نازل ہوگی جو ان پر نازل ہو رہی ہے، اس لیے یہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا عمل عشرہ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے اس عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک تکبیر تشریق ہر مرد اور خاتون پر، ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر فرض نماز کے بعد ان ایام میں پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے متوسط اور بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، متوسط آواز مگر بلند آواز، اور عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ عورتیں اور خواتین حضرات اس میں کوتاہی کرتی ہے، سستی کرتی ہے، اس لیے ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جاوے، جو اس طرح ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق، تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے عشرہ ذی الحجہ کے ان ایام میں، اس کا ثواب اور اس کی نیکی تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن یہ کیوں پڑھی جاوے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی بھی ہمارے علماء کرام نے، ہمارے علماء امت نے بڑی اچھی وجہ بیان کی ہے کہ یہ تکبیر تشریق، یہ اللہ کا کلمہ اس لیے بلند کیا جاوے ان ایام میں تاکہ ان کلمات کے ذریعے اسلام کی شوکت کا مظاہرہ، اسلام کی عظمت اور اس کی شرافت اور اس کی شوکت کا اظہار ہو۔ اس لیے خاص طور سے اس عمل کی فکر کرنا چاہیے، جو کہ بڑا افضل عمل ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں تکبیر تشریق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ میں ایک عمل جو گزشتہ مجلس میں بھی بتلایا گیا تھا کہ روزے، دن کے روزے رکھے جاوے، جن روزوں کا ثواب ہر دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، لیکن عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ جو 1-2 ایام کے بعد انشاءاللہ یوم عرفہ آنے والا ہے، اس دن کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ بندے کے 1 سال پیچھے کے گناہوں کا اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، گویا کہ 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے ہمارے کہ گناہ 2 قسم کے، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، بعض گناہ چھوٹے اور بعض گناہ بڑے۔ اس حدیث میں جو گناہوں کے معاف ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، تو اس سے مراد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے سے بندے کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں،
گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے، بڑے گناہوں کی معافی کے لیے تو توبہ شرط ہے، توبہ ضروری ہے۔ بڑے گناہ اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور توبہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ان گناہوں پر آدمی شرمندہ ہو، اس پر اسے افسوس ہو، اور افسوس اور شرمندگی کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائے کہ اے اللہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پر آئندہ زندگی میں، باقی زندگی میں اس گناہ کے پاس کبھی بھی نہ پھٹکے، کبھی بھی نہ جائے، اس گناہ کو خیال میں بھی نہ لائے، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال ہماری باتیں تو عشرہ ذی الحجہ کے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اب ہم حج اور قربانی کے متعلق بھی باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی نصیب فرمائے، بقیہ دنوں میں خوب عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تہجد، تلاوت اور روزوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کرونا کے زمانے میں ہمیں عافیت سے رکھے اور اس وبا کو جلد از جلد ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس طرح کی دعا کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔